تو کبر یہ ہے کہ کسی کی نسبت اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہم ان سے بڑے ہیں، یہ بات کہ ان سے افضل ہے، یہ سمجھنا ان سے بہتر ہے، اس طرح اپنے بارے میں گمان کرنا، یہ کبر ہے۔ ایک آدمی میٹرک پڑھ رہا ہے اور ایک ایم اے کر رہا ہے، یہ سمجھے کہ ہم کلاس میں ان سے اوپر ہیں، یہ بڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایم اے پڑھ رہے ہیں اور وہ میٹرک، لہذا ہم اونچے ہیں، ہم بڑے ہیں، لہذا لگانا یہ غلط ہے، لہذا نہیں ہے، ہم ان سے افضل ہیں۔ کلاس کا فرق اس اعتبار سے اپنے آپ کو اوپر سمجھنا یہ بڑا ہی نہیں ہے۔ وہ بچہ ہے الف با تا سا پڑھ رہا ہے، ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، اتنا فرق دل میں آنا یہ بڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ حروف پڑھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں رسالے پڑھ رہے ہیں اور ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں، لہذا ہم افضل ہیں، ہمارا رتبہ اونچا ہے ان سے، یہ کبر ہے۔ اگرچہ ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑی پوسٹ پر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے اونچے ہیں، ہم ان سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا فیصلہ ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ ان کا رتبہ اوپر ہو، اونچا ہو، اور ہم نیچے ہیں، ہے نا۔ اپنے آپ کو کسی کی نسبت بڑا سمجھنا یہ حرام ہے شریعت پاک میں۔ تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اتنا پاک و صاف رکھنے کا نظام رکھا ہے کہ دل میں یہ سب چیزیں بالکل نہ ہو، پھر اتنا پاک و صاف ہو، پھر وہ جو ہے وہ دل جلوگائے حق ہوتا ہے، جلوگائے حق، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اس میں ورود ہوتا ہے نا، کہ جبکہ دل بالکل پاک و صاف ہو، ہر وقت تجلیات الہیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، ورود تجلیات بالکل ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ نمود جلوہ بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ جن کو اللہ تعالیٰ وہ دل عطا فرماتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے، انوار الہیہ کے مشاہدے میں ہمیشہ غرق رہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہے کہ دل کو پاک رکھا جائے، کبر سے بھی، عجب سے بھی،